نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ صحیح بخاری کر رہے ہیں اور کتاب الوضو پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور آج کے لیسن میں حدیث 139 اور 140 کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی حدیث کا باب ہے باب اسباغ الوضو، باب اس بارے میں کہ وضو میں اسباغ کرنا۔ تو اسباغ کا کیا مطلب ہے؟ اسباغ کا مطلب ہے پوری طرح کرنا، مکمل کامل وضو کرنا، وضو کے اعضاء کو اچھی طرح سے مل کے دھونا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اسباغ میں ہے۔ تو اسباغ الوضو امام بخاری ہمیں بتا رہے ہیں کہ وضو میں اسباغ کس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ابھی یہ باب ہی کا وہ ہے، وقد قال ابن عمر، اور تحقیق ابن عمر نے کہا اسباغ الوضوء الانقاء۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول لائے ہیں امام بخاری اپنے باب کی وضاحت میں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری بعض اوقات ایک باب باندھتے ہیں، پھر اس باب کی خود وضاحت کرتے ہیں۔ اس وضاحت میں یا تو قرآن کی کسی آیت کو لاتے ہیں، یا کسی صحابی کا قول لاتے ہیں، یا پھر کوئی اور حدیث کو لاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی اور حدیث سے اپنے باب کو زیادہ واضح کرتے ہیں ہمارے لیے۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر کا قول لائے ہیں، اور یہ بھی ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ معلق ہے، یعنی کہ معلق حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جس میں سند نہیں ہوتی۔ امام بخاری اپنی کتاب میں بعض اوقات بغیر سند کے کسی حدیث کو صرف باب کی وضاحت کے لیے لاتے ہیں، مگر یہ جو حدیث ہے یہ مسند عبدالرزاق میں مرفوع ہے۔ مرفوع حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل کسی صحابی سے واضح طور پر ہمیں بتایا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر نے وضاحت کی کہ اسباغ کا کیا مطلب ہے۔ تو اسباغ کا مطلب انہوں نے کہا کہ الانقاء ہے۔ تو انقاء کا کیا مطلب ہے؟ کہ میل کچیل کو مل کر اچھی طرح سے دور کرنا۔ تو یہ وضاحت فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ جب انسان اپنے اعضائے وضو سے اچھی طرح سے مل کے کوئی بھی میل کچیل ہوتا ہے اس کو دور کرتا ہے، تو گویا اس نے اپنے وضو میں اسباغ کیا، یعنی اپنے وضو کو مکمل اور کامل کیا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ اب ہم حدیث پر چلتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن موسیٰ بن عقبۃ عن قریب مولا بن عباس عن اسامۃ بن زید انہ سمعہ یقول دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ حتى اذا كان بالشعب نزل فبال ثم تودع ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتودع فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل أناس بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ باب وضو پورا کرنے کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وضو کا پورا کرنا اعضائے وضو کا صاف کرنا ہے۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے موسیٰ بن عقبہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے قریب مولا ابن عباس سے، انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہوئے۔ تو یہ جو ہے حجۃ الوداع کے وقت کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ میدان عرفات سے واپس ہوئے، جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ اتر گئے، آپ نے پہلے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا،
تب میں نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے۔ جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جماعت کھڑی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھلا دیا۔ پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اب اس حدیث کو ہم تھوڑا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں پیچھے امام بخاری نے ہمیں جو باب باندھا تھا اس میں ہمیں وضو میں تخفیف کرنا، ہلکا وضو کرنے کے بارے میں باب باندھا تھا۔ حدیث کا باب جو ہے وہ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اس باب میں امام بخاری ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسباغ کیسے ہوتا ہے، حدیث میں وضو میں اسباغ کیسے ہوتا ہے، اور پیچھے امام بخاری نے ہلکا وضو کرنے کا باب باندھا تھا۔ ہمیں وضو میں تخفیف کی بھی وضاحت ہو گئی اور یہاں پر وضو میں اسباغ کی بھی وضاحت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اسامہ بن زید کون تھے؟ اسامہ بن زید جو ہے وہ ان کے والد زید بن حارثہ تھے، اور زید بن حارثہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی کیا ہسٹری ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو تحفہ دیا تھا، تحفے میں یہ غلام دیا تھا۔ زید بن حارثہ کو جو کہ اسامہ کے والد تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو تحفے میں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں تو زید بن حارثہ جو تھے وہ اچھی فیملی کے تھے، اچھے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، مگر ان کو بچپن میں جب 8 سال کے تھے تو ان کو ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پر حملہ کیا اور ان بچوں کو لے گئے اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ ان بچوں میں حضرت زید بن حارث بھی تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو بھتیجے تھے انہوں نے ان کو خریدا اور حضرت خدیجہ کو پیش کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دے دیا تھا انہوں نے اس غلام کو۔ تو یہ ہسٹری تھی زید بن حارثہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ سے بہت زیادہ محبت تھی، خود زید بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک وقت یہ آیا کہ زید کے والد جو تھے وہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے ان کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا فلاں انسان کے پاس ہے، فلاں شخص کے پاس ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مگر حضرت زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا پسند فرمایا، اور ان کے والد کو دل میں دکھ ہو رہا تھا کہ ایک غلام کی زندگی کو، میرا بیٹا غلام کی زندگی کو زیادہ پسند کر رہا ہے اور میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کے دل کو بھی سکون ہو، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زید سے محبت بہت کرتے تھے، تو ان کو پھر آزاد کر دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنانے کا اعلان کر دیا کہ آج سے زید جو ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور لوگ پھر زید کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جب یہ حکم نازل فرمایا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، ٹھیک ہے، تو پھر لوگوں نے پھر ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کیا، کیونکہ یہ ان کا اپنے باپ کی طرف سے نام تھا۔ تو یہ تو تھے زید بن حارثہ، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیز تھی جو ان کی والدہ کی کنیز تھی، اور جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس وقت وہ مدینہ سے مکہ مکرمہ آنے کے راستے میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 4-5 سال ہی کی تھی اس وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا راستے میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے ساتھ یہ جو کنیز تھی، سالبہ ان کا نام تھا، وہ خود بھی چھوٹی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی، تو انہوں نے پھر ایک ماں کی طرح ان کو پیار دیا، ان کو سنبھالا اور ان کو تسلی دی،
تو یہ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے. پھر انہوں نے آزاد کر دیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑی عمر کو پہنچے، جوانی کی عمر کو پہنچے، تو صلبہ کو آزاد کیا تھا. ان کی شادی بھی کروائی تھی، اور ان کا بیٹا ایمن تھا. ان کا بیٹے کی وجہ سے ایمن کہلائی وہ. ٹھیک ہے. اب ایمن سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیار تھا، اور زید سے بھی بہت زیادہ پیار تھا. اب ان کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کروایا، اور ان کا جو بیٹے تھے ان کے، وہ اسامہ تھے. ٹھیک ہے، اسامہ بن زید. تو گویا اسامہ بن زید جو تھے وہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جیسے اپنے گھرانے کے ایک فرد تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. ٹھیک ہے. ان کی عمر امام حسن کے برابر تھی. ہجرت جیسے مدینہ ہجرت سے تقریباً 8 سال پہلے اسامہ پیدا ہوئے تھے. تو جب بڑے ہوئے تو 20 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بڑے لشکر کا امیر بنایا، اور یہ لشکر جو ہے وہ روم کی طرف جا رہا تھا جہاد کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا معرکہ تھا. اس میں بہت سے بڑے بڑے صحابہ کرام شامل تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو ترجیح دی اور ان کو امیر بنایا تھا اس لشکر کا. لیکن لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پھر اس وقت تھوڑا سا رک گیا لشکر. جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے تو انہوں نے پھر اسامہ بن زید ہی کے ساتھ اس لشکر کو بھیجا تھا روم کی طرف، اور اسامہ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ لوٹے تھے، بہت سارا مال غنیمت لے کر آئے تھے. تو یہ تو مختصر سے حالات ہیں اسامہ بن زید کے. اور ان سے امام بخاری نے 117 احادیث روایت کی ہے اپنی صحیح میں. ٹھیک ہے. تو اب ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے. حدیث میں اسامہ بن زید نے کہا کہ دفع رسول اللہ من عرفۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے وقت عرفات سے نکلے، اور پھر اذا کان بالشعب نزل فبالا، تو راستے میں ایک گھاٹی آئی. گھاٹی شعبہ کہتے ہیں، 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو نشیبی علاقہ ہوتا ہے اس کو شعب کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک گھاٹی پر اترے، اور آپ نے پیشاب کیا، اور پھر ثم تودع ولم یسبغ الوضوء، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. اچھا، یہاں پر جو اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وضو پر حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے اعضاء پر پانی انڈیلتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے جو میں آگے آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، مگر ولم یسبغی، حضرت اسامہ بتا رہے ہیں کہ وہ وضو ایسا تھا، ہلکا وضو تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامل وضو ہوتا ہے، 3 بار وضو کے اعضاء کو دھونا، ہاتھوں کو پیروں کو مل کے دھونا، ایسے وضو نہیں کیا تھا، بلکہ ہلکا وضو کیا تھا. اور ہلکا وضو کی امام بخاری نے پیچھے حدیث میں وضاحت فرمائی ہے کہ ایک بار ہاتھوں پیروں کو دھویا تھا، چہرے کو ایک بار دھویا تھا. یہ ابن عباس کی حدیث ہم نے پڑھی ہے، جو کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ابن عباس جب اپنی خالہ کے گھر رکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے تھے، تو آپ نے ہلکا وضو کیا تھا، پھر قیام اللیل کیا تھا. ٹھیک ہے. رات کی نماز پڑھی تھی. تو یہاں پر اب یہ جو لم یسبغ الوضوء جو ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کے ساتھ وضو کیا تھا، یعنی کہ ایک بار وضو کے اعضاء کو دھویا تھا. فقلت، تو میں نے کہا، یعنی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، الصلاۃ یا رسول اللہ، کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ امامک، کہ نماز ابھی آگے آئے گی. ٹھیک ہے. حالانکہ نماز کا وقت تھا، اور کون سی نماز کا وقت تھا؟ مغرب کا وقت تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم عرفات کے میدان میں مغرب تک رکتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور مغرب میں نماز پڑھے بغیر مزدلفہ جایا جاتا ہے، اور اس کا یہاں پر اس حدیث میں ہمیں یہ اس کا ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہم آگے جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فرق کے بعد تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور مزدلفہ کی طرف پہنچے چلے۔ فلما جاء المزدلفہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں پہنچے، نزلہ، تو آپ اترے اپنی سواری سے، فتودع، پھر آپ نے وضو فرمایا، فاسبغ الوضوء، اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباغ کیا وضو میں، یعنی کہ وضو کو بہت اچھی طرح کامل طور پر 3 بار ہاتھوں پیروں کو دھو کر اسباغ کے ساتھ وضو کیا۔ ثم اقیمت الصلاۃ، پھر نماز قائم کی گئی، فصلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ثم اناخ کل اناس بعیرہ فی منزلہ، تو مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اس کے بعد یعنی کہ اس دوران میں ہر انسان نے اپنے اونٹ کو جہاں اس کو بٹھانا تھا وہاں بٹھا چکے تھے، اور پھر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم اقیمت العشاء، پھر عشاء کی نماز قائم کی گئی، فصلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا، اور ان دو نمازوں کے درمیان یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی اور نماز یعنی نفل وغیرہ کچھ نہیں پڑھائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلتی ہے اس حدیث میں، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اس سے جو مسائل ہمیں ثابت ہوتے ہیں، تو نمبر 1 مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ وضو کو ہلکا کرنا یعنی کہ اسباغ کے ساتھ ہلکا کرنا، یعنی کہ کم پانی سے ایک بار کر کے کرنا بھی جائز ہے، اور اسباغ بھی زائد ہے، کیونکہ اس حدیث میں دونوں طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پہلا وضو ہلکا تھا اور دوسرا اسباغ کے ساتھ تھا۔ تو ہمیں یہاں پر یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں طریقے جائز ہیں وضو کرنے کے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ بغیر نماز کے ارادے بھی وضو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلا وضو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صرف پاکی کے لیے فرمایا تھا، آپ نے اس وقت نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو گویا ہمیں کیا پتہ چلا کہ انسان کو نماز نہیں پڑھنی، لیکن پھر بھی اگر وہ بے وضو ہو گیا تو وہ دوبارہ وضو اپنا کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو پھر سے باوضو کر سکتا ہے، یعنی کہ تجدید الوضو کا مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک وضو پہلے سے ہے، ٹوٹا نہیں بھی ہے، تب بھی انسان نماز کے لیے دوسرا وضو کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ٹوٹ چکا ہو اور دوبارہ کیا ہو، ٹھیک ہے، آپ نے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدث ہوا اور وضو ٹوٹا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وضو نہ ٹوٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اوپر وضو کیا اور نماز پڑھا، تو گویا ہمارے لیے دونوں مسئلے ثابت ہوئے۔ تو وضو اس کا مطلب ہے کہ انسان باوضو ہو اور نماز کا وقت آئے تو وہ دوسرا وضو اس کے اوپر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تجدید الوضو۔ اچھا، پھر ایک اور مسئلہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ دوام طہارت کا اہتمام کرنا ثابت ہوا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے بعد جو ہے اس میں وضو نماز کا ارادہ نہیں تھا، مگر آپ نے پاکی کے لیے وضو فرمایا، تو گویا کہ یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھنا چاہتا ہے، تو یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ جائز ہے، یہ اچھا کام ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر وقت انسان جب بھی وضو ٹوٹ جائے انسان اپنا وضو دوبارہ کر لے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پانی کی قلت ہو یا فراوانی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق ہلکا یا اسباغ کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب آپ سفر میں تھے، آپ گھاٹی میں اترے تو ہو سکتا ہے اس وقت پانی کی کمی ہو، لیکن جب آپ مزدلفہ پہنچے تو وہاں پر پانی کی فراوانی ہو اور آپ نے زیادہ اچھی طرح وضو فرمایا، تو یہ اس مسئلے کا بھی یہاں پر احتمال ہے کہ پانی کم ہو تو انسان ہلکا وضو کر لے، مگر وضو پورا ہی کرنا ہے ہر صورت میں، یہ نہیں کہ ہلکے وضو سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جن اعضاء کو دھونا ضروری ہے ان کو نہ دھوئے انسان، یا آدھا ہاتھ دھو لے آدھا پیر دھو لے، نہیں، وضو کے جن اعضاء کو جس حد تک ہمیں دھونے کا حکم ہے وہ ہلکے وضو میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کم پانی استعمال کر کے انسان وضو کر سکتا ہے،
جب پانی کی قلت ہو، ٹھیک ہے۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مزدلفہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو وہ آب زمزم سے وضو فرمایا تھا، تو گویا یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ آب زمزم سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات کیوں کہی گئی؟ کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ علماء اس بات میں بلیو کرتے ہیں کہ آب زمزم صرف پینے کے لیے، اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ زمزم کے پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ پھر کسی دوسرے کے لیے وضو کا پانی اس کے اعضاء پر ڈالنا، جیسے کہ میں نے حدیث پڑھتے وقت آپ کو بتایا تھا کہ یہی حدیث امام بخاری 181 پر لائے ہیں کتاب الوضو میں، جس میں یہ ٹکڑا موجود ہے کہ اسامہ بن زید نے وضو جو ہے، جب گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا وضو فرمایا تھا، اس وقت اسامہ بن زید جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پیروں پر پانی انڈیل رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا۔ مگر جو حنفی امام ابو حنیفہ ہے، ان کے نزدیک کسی کے لیے پانی تو انڈیل سکتے ہیں، ہم اس کو پانی ڈال کر اس کی مدد کر سکتے ہیں وضو کرنے میں، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے یہ کام کر سکتا ہے، مگر ہاتھوں پیروں کو ملنے کا جو عمل ہے کہ اچھی طرح سے جو ملتے ہیں وہ اس شخص کو خود ہی کرنا ہے، یعنی کوئی اور آپ کے ہاتھوں پیروں کو مل کے نہیں دھوئے گا، بلکہ انسان کو کوئی پانی ڈال دے اور وہ شخص اپنا وضو پورا کر لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ یہاں پر ثابت ہوتا ہے۔ پھر ہمیں ایک اور مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کرنا، حج کے لیے جب انسان جاتا ہے تو مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھنا ہمیں پتہ چلا۔ حج کے مسائل میں یہ حدیث ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن ابھی ہمیں جو فوری طور پر بات پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دونوں نمازوں کو جمع کیا تھا، ایک کے فوراً بعد دوسری پڑھی تھی۔ تو یہ سارے مسائل اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ حدیث الحمدللہ ہماری پوری ہو گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 140 پر۔ یہاں پر امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدۃ، کہ باب کیا ہے، کس چیز کے بارے میں؟ باب کہ چہرے کو دھونا، غسل الوجہ چہرے کو دھونا، بالیدین، یدی تثنیہ ہے، دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھونا، من غرفۃ واحدۃ، ایک ہی غرفہ سے۔ غرفہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے ایک ہاتھ کو پانی میں ڈال کے چلو بھرتا ہے، پانی نکالتا ہے اس ہاتھ میں، اس کو غرفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کیا ہے امام بخاری کا یہاں پر کہ انسان بجائے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالنے کے، جو ہے پانی ہاتھوں میں بھرنے کے بجائے اگر ایک ہاتھ سے پانی بھرتا ہے، پھر اسی ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ملا کر پانی کو جیسے دونوں ہاتھوں میں کر لیتا ہے اور اس سے دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھوتا ہے، تو یہ ثابت کر رہے ہیں امام بخاری۔ یہ کیوں ثابت کر رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ایک ضعیف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے دائیں ہاتھ سے چہرہ دھوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہاتھ سے آپ اگر غرفہ بھرا بھی، ایک ہاتھ سے اگر پانی لیا بھی تو اس پانی کو دوسرے ہاتھ سے ملا کر پھر چہرہ دھونا، تو ضعیف حدیث کی رد کریں امام بخاری یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حدیث کیا ہے؟ حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعی منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال یعنی سلیمان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس انه تودع فغسل وجهه، اخذ غرفة من ماء مضمض بها واستنشق، ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، اضافها الى يده الاخرى فغسل
بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یتودع۔ اچھا، اس حدیث کا معنی پڑھتے ہیں، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ باب، دونوں ہاتھوں سے چہرے کا صرف ایک چلو پانی سے دھونا بھی جائز ہے۔ حدیث ہے، ہم سے محمد بن عبد الرحمن نے روایت کیا، انہوں نے کہا مجھ کو ابو سلمہ الخزاعی منصور بن سلمہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو ابن بلال یعنی سلیمان نے زید بن اسلم کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے عطا بن یسار سے سنا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا اس طرح کہ پہلے پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، یعنی ایک ہی چلو سے دونوں کام کیے، پہلے اسی چلو سے تھوڑا پانی منہ میں ڈال لیا اور پھر اسی سے بچا ہوا پانی ناک میں چڑھایا، ٹھیک ہے، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا تو چلو بھرا اور پھر دوسرے ہاتھ کو اس ہاتھ سے ملا لیا، پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا یعنی کہ چہرہ دونوں ہاتھوں سے دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا داہنا ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کے داہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا یعنی بایاں پاؤں، اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اس حدیث کو سمجھتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ابن عباس کا فعل ہے، ٹھیک ہے، جو راوی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو ابن عباس جو تھے عطا بن یسار جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وضو فرمایا، ٹھیک ہے، تو وضو کر کے وہ اپنے شاگردوں کو دکھا رہے تھے کہ کیسے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، فغسل وجہہ، انہوں نے اپنا چہرہ دھویا، کیسے دھویا اس کی تفصیل آگے بتا رہے ہیں کہ کیسے چہرہ دھویا، اخذ غرفتن من مائن، کہ ایک غرفہ ایک ہاتھ کو پانی میں ڈال کے ایک جیسے چلو بھرا، ٹھیک ہے، پانی کا، پھر کیا کیا، مدا منہ میں ڈال کے جیسے کلی کے لیے منہ میں ڈالا، بہا واستنشقا، اور ناک میں پانی چڑھایا۔ تو اس حدیث میں یہ دلیل ملتی ہے کہ انسان منہ کی کلی کے لیے پانی اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے ایک ہی غرفہ سے دونوں کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کیا، ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور چلو بھرا اور پھر کیا کیا کہ اضافها الى يده الاخرى، پھر اس ہاتھ میں جس میں پانی تھا اس کو ساتھ دوسرا ہاتھ ملایا اپنا، فغسل بها وجهه، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ دھویا، ثم اخذ غرفة، پھر ایک اور چلو بھرا، من ماء فغسل بها يده اليمنى، تو پھر اس دوسرے چلو سے ایک اور چلو بھر کے کیا کیا کہ اپنا دایاں ہاتھ دھویا۔ دیکھیں یہاں پر ہر اعضاء کو ایک ایک بار دھویا ہے، ٹھیک ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، اور ایک ایک چلو سے ہی ہر اعضاء کو دھویا ہے۔ یہ دو چیزیں ہمیں نوٹ کرنی ہے کہ ایک ایک بار ہی دھویا ہے اور ہر بار ہر اعضاء کے لیے، ہر وضو کے لیے صرف ایک چلو بھر کے پانی لیا ہے۔ ثم اخذ غرفة، پھر ایک اور چلو بھرا، من ماء، پانی سے، فغسل بها،
پھر سے اس کو دھویا، یدہ الیسریٰ یعنی الٹے ہاتھ کو دھویا، ٹھیک ہے، ثم مسح برأسہ، پھر اپنے سر پر مسح کیا۔ اچھا، اس حدیث میں یہاں پر غرفہ بھرنے کا ذکر نہیں فرمایا، نہیں کیا گیا ہے، لیکن سر پر مسح کرنے کے لیے بھی چلو میں ہاتھ میں پانی ڈالا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہاتھ دھوئے اسی جب ہاتھ تو گیلے تھے، لیکن یہ نہیں کیا کہ اسی گیلے ہاتھوں سے جس سے ہاتھ دھوئے تھے اسی سے مسح کیا، بلکہ مسح کے لیے ہاتھوں کو پانی پھر سے لگایا تھا، پھر مسح کیا تھا، ٹھیک ہے، مگر یہاں پر تھوڑی سی تخفیف ہے حدیث میں۔ ثم اخذ غرفتن، پھر ایک اور چلو بھرا، من ماء، پانی سے، فرشا، رشا کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو چھینٹے مارنا، کہ اس پانی کے چھینٹے مارنا، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جیسے اپنے ہاتھ میں پانی سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی کو اپنے پیروں کے اوپر پورا آہستہ آہستہ ہر جگہ پہ ڈالا پانی کو، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی جگہ پورا چلو نہیں انڈیل دیا، بلکہ آہستہ آہستہ سارے پیر پر پانی کو گرنے دیا اپنے چلو میں سے۔ فرش علی رجلہ، اپنے پیر پر آہستہ آہستہ پانی کو گرایا، پھر الیمنا، سیدھے پیر پر، ٹھیک ہے، پہلے سیدھا پیر دھویا، حتی غسلہا، تو پھر اس طرح سے پوری طرح سے پیر کو دھو لیا۔ ثم اخذ غرفتن، پھر دوبارہ ایک اور چلو بھرا، اخرى، دوسرا، فغسل بہا رجلہ، پھر دوسرا پیر دھویا، یعنی رجلہ الیسریٰ، یعنی اب راوی بتا رہے کہ دوسرا پیر سے مطلب اپنا بایاں پیر دھویا، تو بایاں پیر کو بعد میں دھویا، ٹھیک ہے۔ ثم قال، پھر حضرت ابن عباس نے کیا کہا، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودع، کہ ابن عباس نے کا اپنا عمل، دیکھیں یہاں تک راوی جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا عمل بتا رہے ہیں، تو یہاں تک اگر انسان حدیث پڑھ کے بس چپ ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، گویا کہ یہ صرف ایک صحابی کے عمل کو بتا رہی ہے، لیکن جب صحابی اپنا عمل کر کے یہ کہہ دے کہ میں نے ہاکذا، اسی طرح، رائے تو میں نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے، تو یہ ٹکڑے نے اس حدیث کو مرفوع بنا دیا۔ مرفوع حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یا قول کو روایت کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا جاتا ہے یا آپ کا قول بتایا جاتا ہے، تو اس طرح سے یہ جو تھی حدیث، عمل تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا، لیکن آخر میں اس کو بتا دیا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب اس حدیث میں ہمیں کیا فائدے پتہ چلتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک ضعیف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک کو صرف دائیں کف سے دھوتے تھے، تو اس کی امام بخاری نے اصلاح کی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ پانی سے انسان جب چلو بھرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں ہاتھوں میں چلو بھرے، ایک ہاتھ سے چلو بھر کے پھر دونوں ہاتھ آپس میں ملا کر چہرہ دھویا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہاں پر یہ ثابت ہوا۔ اچھا، اور اسی کی باب سے متعلقت ہے، کیونکہ امام بخاری نے باب بھی یہی باندھا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھونا، ایک سے پانی بھرنا، پھر دونوں کو ہاتھوں کو ملا کر چہرہ دھونا۔ اچھا، تو گویا مسئلہ یہ ہوا کہ دونوں کف میں پانی بھرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک کف میں بھر کے بھی پھر دونوں ہاتھ ملا کے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آج کل اگر ہم اپنا عمل دیکھیں تو چونکہ پانی نلکے سے پانی جاری ہوتا ہے، اور جب ہم ہاتھ میں پانی لے کر چہرہ دھوتے ہیں اس وقت پانی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ ہمارے دونوں ہاتھوں میں ہم نے پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے پانی کا اسراف اور ضیاع ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کیسے عمل کر سکتے ہیں کہ پانی کے نلکے سے ایک ہاتھ میں پانی بھرے، پھر دوسرے ہاتھ سے نلکے کو بند کر دیں اور پھر دونوں ہاتھوں کو ملا کر چہرہ دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم پانی کو ضائع نہ کریں۔
تو ویسے بھی کسی بھی حدیث کو پڑھ کے اس پر عمل اس نیت سے کریں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کو جانا اور پھر اس پر عمل بھی کر لیا، کیونکہ یہی طریقہ تھا صحابہ کرام کا کہ وہ جب کوئی ان کو بات پتہ چلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی حکم پتہ چلتا تھا تو وہ اس پر فوراً عمل کر کے اس حدیث کو پر عمل اپنا بنا لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس میں بھی ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں اجر و ثواب ہے ہمارے لیے کہ ہم کوئی بات یہ سوچ کے کریں کہ میں نے یہ حدیث پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میں نے اس پر عمل کیا تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب نصیب کرے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہاں پر ثابت یہ ہوا کہ کلی اور ناک میں ایک ہی غرفہ سے پانی ڈالنا ثابت ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بار انسان منہ میں پانی ڈالے پھر دوسرا پانی بھر کے ناک میں ڈالے، بلکہ جو زیادہ راجح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی ہاتھ سے انسان کرے۔ کر تو سکتے ہیں دونوں کو الگ الگ بھی، لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ زیادہ راجح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک غرفہ سے پانی دھونے کے لیے پانی کو اپنے کف سے تھوڑا تھوڑا پاؤں کے مختلف حصوں پہ ڈالنا ثابت ہوا کہ یہ ہمیں طریقہ سمجھ میں آیا اس حدیث میں کہ ایک ہی چلو سے پھر اگر ہم پانی پیر کو دھوئیں گے تو پیر پہ ایک ہی جگہ پانی سارا آ جائے گا، تو پھر سارا پیر اچھی طرح نہ دھو سکیں تو ہم یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا سا ڈراپس ڈالتے پورے پیر پر اور پھر ہاتھ سے اچھی طرح مل لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اب اور کچھ مسائل بھی ثابت ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار وضو کے اعضاء کو دھونا ثابت ہوتا ہے اس حدیث میں، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے حضرت ابن عباس کی حدیث بھی پڑھی تھی، اس میں بھی ہلکا وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن حضرت اسامہ کی حدیث جب ہم نے پڑھی، جب گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو آپ نے پھر نماز نہیں پڑھی تھی، تو یہ انسان کو شک ہو سکتا تھا کہ جب نماز نہ پڑھنا ہو، صرف پاکی کے لیے وضو کرنا ہو تو ہلکا وضو کرے انسان، اور نماز کے لیے پڑھے تو پورا وضو کرے اسباغ کے ساتھ۔ لیکن اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے اس حدیث سے اور ابن عباس کے پیچھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کے لیے ہلکا وضو کیا تھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز کے لیے دونوں طریقے سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور دیکھیں جب حدیث سے دو طریقے جائز ہیں تو ہم یہ ہمیشہ نہیں سوچ سکتے کہ جو 3 بار کرتا ہے اسی کا اجر و ثواب زیادہ ہے اور ایک بار کرنے کا اجر و ثواب کم ہے، بلکہ اجر و ثواب کا تعلق کیا ہے، کس چیز سے ہے کہ انسان اپنے وضو کے وقت جو ہے، دیکھیں ایک تو انسان جو ہے اپنی نیت اس کی کیا ہے، وضو کے وقت بہت خوشی سے اللہ سے اجر و ثواب کے نیت سے عبادت سمجھ کے وضو کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ وضو itself بھی ایک عبادت ہے، تو انسان عبادت کی نیت سے کرے، خوشی سے کرے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید سے کرے، تو یہ سارے جو ہے وہ ہمارے اجر و ثواب کو بڑھاتی ہے یہ ساری باتیں۔ پھر اب کن حالات میں ہم وضو کریں، سفر میں ہے، یعنی کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، سردی ہے، بہت ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، لیکن ہم اس نیت سے کریں کہ انشاءاللہ میں اچھا وضو کروں تو مجھے اجر و ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان اپنے جو اعضائے وضو ہیں ان کو کہیں سے خشک نہ چھوڑ دے جلدی میں، اور بے احتیاطی نہ کرے وضو میں، اور ہر وضو کو اچھی طرح دھوئے، چاہے ایک دفعہ ہی دھویا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ پورا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وضو کے اجر و ثواب کو بڑھاتی ہے۔ دو انسان وضو کرتے ہیں، ایک کے اندر سستی ہے اور دوسرا خوشی سے وضو کرتا ہے، ایک جی چراتا ہے، تو ان چیزوں سے ہمارا اجر و ثواب کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کتنی خوشی سے میری عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان جب وضو کرے دل میں یہ ہو کہ میں اچھے سے صفائی ستھرائی پاک ہو کے پھر میں اچھا سی نماز، جتنی میری وضو اچھا ہوگا اتنا میری نماز اچھی ہوگی، تو ان ساری باتوں سے انشاءاللہ ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ مگر ہم یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہر وقت 3 بار ہی کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس پانی تو ہے تو ہم ہر بار 3 بار کریں تاکہ ہمارا اجر و ثواب بڑھ جائے۔ کیونکہ دیکھیں ایک بار بھی اگر ہم نے اچھی طرح سے وضو کیا کہ وضو کے ہر عضو کو کہیں سے خشک نہیں چھوڑا تو ہمارا وضو کامل ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور ہمارا جب ہم کامل عمل کرتے ہیں تو ہمارا اجر و ثواب بھی کامل ہوتا ہے۔
3 بار عام طور پر ہم دھوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بار میں شاید پوری طرح سے وضو دھلا نہیں ہے، تو اس کو پوری طرح سے کر کے 3 بار کر کے وضو کو اچھی طرح سے ہر طرف پانی پہنچا دے، ٹھیک ہے، جہاں جہاں تک ہاتھ دھونا ضروری ہے، جہاں جہاں تک پاؤں کو دھونا ضروری ہے، کہیں سے خشک نہ چھوڑیں۔ اس وجہ سے ہم احتیاط کے پہلو کے تحت 3 بار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں امام بخاری نے جو احادیث جمع کی ہیں وہ بڑی سخت قسم کی شرائط رکھی تھی راویوں کے لیے، بڑے اعلیٰ درجے کے راوی ہوں، اور بہت سی سخت شرائط تھی۔ اس وجہ سے ہمیں جو احادیث یہاں ملتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث نہ ہو جس میں تمام مسائل ایک حدیث میں ہمیں مل جائے وضو کے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ہم کیا کریں گے کہ جب تمام حدیث پڑھ لیں گے اس کتاب کی، اور ہمیں لگے گا کہ ابھی کوئی بات کی وضاحت کسی اور حدیث میں اچھی طرح ملتی ہے جو کہ امام بخاری کی حدیث نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم آخر میں جب کتاب کے اینڈ میں ہم اپنے جو ہے جو جس مسئلے کی کتاب ہوگی، وضو کی ہے، نماز کی ہے، تو ہم ایک خلاصے کے طور پر اس عبادت کی اچھی طرح سے ہم تفصیل پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔